الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، چیلنجز ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، اور کبھی ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی مالی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ چونکہ انسان کمزور ہے اور اس جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیات 45 سے 46 تک کچھ بہت بنیادی ٹولز اور بہت بنیادی وہ ٹپس دی ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ جب مصائب ہوں، آلام ہوں، آزمائشیں ہوں، تکلیفیں ہوں، انسان دکھ اور غم کے اندر ڈوبا ہوا ہو، تو اس کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ان پریشانیوں سے نکل کر امن، سکون اور چین اور راحت کو پا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور استعانت حاصل کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو خاشعین ہیں، جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ لازماً یقیناً اس کے پاس پلٹ کر حاضر ہونے والے ہیں۔ تو دنیا میں جو ہمیں دکھ آتے ہیں، کبھی بھوک ستاتی ہے، کبھی ہمارے پاس جاب نہیں ہوتی، کبھی ہمارے ہاں کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، اولاد کی وفات پانے کی شکل میں یا نافرمانی کی شکل میں یا خود اپنی بیماری کی شکل میں، جو بھی مشکل آتی ہے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب سے مدد مانگتے ہیں، ہم وہ جو طاقتور لوگ ہیں، کوئی MLA ہے، MNA ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی استعانت یہ ہے کہ صبر، ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے اوپر ڈٹ جانا، جم جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ اور فرمایا کہ ایک مشکل کام ہے صبر کرنا، اپنے آپ کو حق اور سچائی کے اوپر جمائے رکھنا، اور دوسرا لیکن دوسرا نماز پڑھنا پابندی سے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی قدرتوں کا وہ شعور رکھتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی آزمائشیں، یہاں کی بیماریاں، یہاں کے خوف، بھوک، یہاں کے رزق کی کمی، یہاں اولاد کے مسائل، یہاں فیملی کے مسائل، یہ سب عارضی ہیں، کیونکہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے پلٹ کر اس کے پاس حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے اپنے تمام معاملات کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور اگر دنیا میں ہم نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور سچائی، نیکی اور حق اور انصاف اور عدل کے اوپر ہم جمے رہے اور نماز کی ہم پابندی کرتے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی تو پھر اس کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، شاباش ملے گی، انعام ملے گا، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ تو اس یقین کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر دنیا کی مصیبتیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سویڈن، ناروے اور جو بڑے امیر ملک ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ اور امریکہ بھی، وہاں پہ خودکشی کا ریٹ بہت ہائی ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، وہ ایسی گولیاں کھاتے ہیں کہ جس سے نیند آئے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان، اللہ سے ملاقات کے یقین اور صبر اور نماز، یہ وہ ہتھیار ہیں کہ اگر ہم ان کی حقیقت کو اور عظمت کو سمجھ کر ان کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا رب وہ ظالم نہیں ہے، وہ اگر اس نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے، اس کی صفات کا ہمیں شعور ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارا کچھ آسان کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں امن، سکون، چین اور راحت کی وہ دولت ملتی ہے کہ چاہے ہم پھانسی کی کال کوٹڑی کے اندر بھی ہوں تو وہاں بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ پھانسی کے پندے کو چوم سکتے ہیں، جس طرح کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔